کچھ احتیاطیں ہیں جن کو اگر اختیار کیا جائے تو یہ جو بیماری ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم میں تھی، یہ بیماری پھیلتی نہیں ہے. اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے بچوں کے والدین کی، کیونکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں. والد کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے بچے کو جب بھی کہیں لے کر جائیں تو اپنے ساتھ رکھیں. اگر وہ کہیں کھیلتا بھی ہے تو اس پہ نگرانی رکھیں کہ وہ بڑوں میں نہ کھیلے. اور رات میں یہ نگرانی ضروری ہے کہ بچے کو اپنے کزن کے ساتھ ہرگز 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 نہ سونے دیا جائے ایک ہی بستر پہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کزن خراب ہوتے ہیں. اگر 10 میں کوئی ایک بھی خراب نکلا تو اس ایک کے شر سے بچنے کے لیے 9 سے مزید احتیاط کی جاتی ہے. مصیبت ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جب کسی کو یہ کہا جائے نا بھئی یہ کزن ہے اس کے ساتھ بستر پہ نہ سو، تو لوگ کہتے ہیں تو بہت نیک ہے. کل تو میں نے بتایا تھا کہ نیک اور برے کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے. لیکن اگر مان لو کہ اس میں یہ چیز نہیں ہے تو بھائی پھر تم کل جس سے احتیاط کرو گے وہ کہے گا میں برا ہوں اور وہ اچھا ہے، مجھ سے احتیاط ہوتی ہے اور اس سے نہیں ہوتی، تو اس کا کیا جواب دو گے آپ؟ اس لیے شریعت کا اصول کیا ہے کہ سب سے احتیاط برتی جائے. تو بچے کو کبھی بھی بستر پہ سونے نہ دیا جائے اپنے کزن کے ساتھ. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، 7 سال کے بعد سے احتیاط ضروری ہے. چاہے وہ کزن کتنے ہی نیک ہوں، کتنے ہی اچھے ہوں، بھئی ایک اصول ہے، ختم، بستر الگ. اسی طرح بچہ اپنے سگے بھائی کے ساتھ تو سو سکتا ہے مگر بہن کے ساتھ نہیں سو سکتا. 7 سال کے بعد بیٹا باپ کے ساتھ تو سوئے، ماں کے ساتھ ایک بستر پہ نہیں سوئے گا. بیٹی ماں کے ساتھ تو سوئے گی، باپ کے ساتھ ایک بستر پہ نہیں سوئے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طرح بیٹی جب 9 سال کی ہو جائے، یہ خوب اچھی طرح مسائل سمجھ لو، اس میں آپ مجھے فنڈامنٹلسٹ کہو، دقیانوس کہو، جو مرضی کہہ دو، میں اللہ کا حکم آپ کو سنا رہا ہوں، عمل کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے تو جیسے چل رہے ہو چلتے رہو، ہم سے سوال نہیں ہوگا. بہت بے احتیاطیاں ہوتی ہیں. ہم لوگ ہندو نہیں ہیں، عیسائی نہیں ہیں. مسلمان بننا ہے تو تمیز سے بنو بھائی، نہیں بننا ہے تو پھر انگریزوں کے کلچر کو فالو کرو، وہ بہت ایڈوانس جا رہے ہیں آج کل. بار بار کہتا ہوں یہ کیا نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے، بیٹی 9 سال، تو باپ پر یہ احتیاط لازم ہے کہ وہ اس کو پیار کرنے میں احتیاط سے کام لے. بہتر یہ ہے کہ اپنی باڈی کو اس کی باڈی سے دور رکھے. پیار کرنا ہو سر پہ ہاتھ رکھے، بیٹی سر پہ پیار کرے، گالوں پہ یا ہونٹ پہ پیار نہ کرے. 9 سال کی بچی ہو، احتیاط کرے اس سے، یہ احتیاط کی عمر ہے. اور جب بالغ ہو جائے پھر تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ باپ اگر بیٹی کو اس طرح سے پیار کرے اور خدا نخواستہ باپ کے دل میں شہوت پیدا ہو گئی، اور اس کی کچھ تفصیل ہے، یہ خود سے فیصلہ نہ کریں، مفتی سے کسی مفتی کے سامنے پوری صورتحال رکھیں. تو اگر یہ شہوت پیدا ہو جائے تو اس بیٹی کی ماں اس باپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. شریعت میں جو سیکچول ریلیشن ہے وہ ایک وقت میں ایک عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے. ماں سے ہو گیا تو بیٹی سے نہیں ہو سکتا، بیٹی سے ہو گیا تو ماں سے نہیں ہو سکتا. ایسی اجازت نہیں ہے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی، نہ 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 نہ. سوتیلی بیٹی جو ہے نا، قرآن نے کیا کہا ہے کہ جب کسی عورت سے نکاح ہوا تمہارا اور نکاح کے بعد اس عورت سے تمہارا سیکچول ریلیشن قائم ہو گیا تو اس عورت کی بیٹی تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اب اس بیٹی سے کبھی بھی قیامت تک کے لیے نکاح نہیں ہو سکتا. اگر وہ ریلیشن قائم نہیں ہوا اور ریلیشن قائم ہونے سے پہلے طلاق ہو گئی تو بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے. قرآن کی اس آیت سے فقہا نے، امام ابو حنیفہ نے اور ان کے شاگردوں نے اور بہت سارے تابعین نے استدلال کیا ہے
کہ اسلام میں ایک وقت میں جس عورت سے ریلیشن ہوا اس کی ماں سے اس کی بیٹی سے ریلیشن نہیں ہو سکتا, نہ حلال, اور حرام تو ویسے ہی حرام ہے, حلال ریلیشن بھی نہیں اب ہو سکتا. کسی عورت سے جب ریلیشن ہو گیا تو بیٹی سے اب حلال شادی بھی نہیں ہو سکتی, قرآن نے منع کر دیا. کسی عورت سے اگر خدا نخواستہ زنا ہو گیا, اب اس عورت سے تو شادی ہو سکتی ہے, اس کی ماں سے یا اس کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی. خوب سمجھ لیں یہ مسئلہ اچھی طرح سے. اسی طرح یاد رکھو کہ اگر داماد نے خدا نخواستہ بہو کے سسر کے ساس کے ساتھ, داماد اور ساس میں کوئی ریلیشن ہوا سیکچول, کس میں؟ داماد میں اور ساس میں, تو یہ جو ساس کی بیٹی ہے یہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اسی طرح بہو میں اور سسر میں ہو گیا تو یہ بہو اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی.